سکندر اعظم۔ میرے پاس 3 بجے تک کا ٹائم تھا اور مجھے نئے سرے سے میڈیکل رپورٹ تیار کروانی تھی، کیونکہ پہلی رپورٹ پر پرانا پاسپورٹ نمبر درج تھا۔ میں نے پاسپورٹ آفس سے نکل کے سب سے پہلے آغا خان ہاسپٹل کے اسی ڈاکٹر کو فون کیا جس سے پہلے رپورٹ تیار کروائی تھی۔ پاسپورٹ والوں کی طرح انہوں نے بھی مجھے یہ کہہ کے ہری جھنڈی دکھا دی کہ ورکنگ ٹائم ختم ہونے والا ہے اور متعلقہ عملہ میسر نہیں، اس لیے یہ کام آج ہونا تو ناممکن ہے۔ کراچی والے شاید مل کر مجھے دن میں تارے دکھانے کی قسم کھا چکے تھے۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی کافی کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر وہی نسخہ کام آیا جو ایسے موقعوں پر جادو دکھاتا ہے۔ بھلا ہو تصویر والے نوٹ کا، ڈوبتی کشتی پار لگا دی۔ ڈاکٹر صاحب کا پتھر سا سخت دل انکار ڈبل فیس کی میٹھی ڈوز پر فوراً موم جیسے اقرار میں بدل گیا۔ میڈیکل کے لیے 4 بجے کا ٹائم مل گیا۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے موسیٰ بھائی کو کال کی، وہ گھر پہ تھے۔ 4 بجے تک کی آسانی سے گھر سے پیسے اور پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ وصول کر کے ہسپتال جا سکتا تھا۔ ٹھیک 2:50 پر میں ایک بار پھر پاسپورٹ آفس میں موجود تھا۔ 3 بجے اس نوجوان نے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں پکڑایا تو وہ مجھے انسان نہیں فرشتہ لگا، جیسے اللہ نے میری مدد کے لیے زمین پہ اتارا تھا۔ اس نے اپنی کہی ہوئی ہر بات کو سچ ثابت کر دکھایا اور میں یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ اگر یہ نہ ہو تو ہر دفتر کا عملہ بیکار کی بھرتی ہیں جو صرف قومی خزانے سے ملنے والی تنخواہوں کے نام پر عوام کا لہو جونک کی طرح پیے جا رہا ہے۔ اگر دفاتر ان لوگوں کے سپرد کر کے خانہ پوری کرنے والے احباب کو نکال باہر کیا جائے تو یہ قوم کس قدر جلدی اپنے مسائل کا حل پیش کر کے ملک و قوم کو ترقی کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ خیال نہایت خوشی بخشنے والا تھا۔ تصور میں سارے محکموں میں خدائی فوجداروں کو افسروں کی جگہ کام کرتے دیکھ کر میں دل میں خوش ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنی نادان سوچ پر مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے پاسپورٹ آفس سے باہر نکل آیا۔ میں اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ اصل افسر دراصل فرشتے ہوتے، ہمارے آس پاس چلتے پھرتے نظر نہ آنے والے فرشتے۔ پاسپورٹ حاصل کر کے میں سیدھا آغا خان ہاسپٹل کا رخ کیا اور بھاری بھرکم فیس کے عوض نئی میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پیسے تو بلا شبہ بہت لگ گئے مگر کام اچھا ہو گیا تھا۔ ہسپتال سے باہر آتے ہی مجھے اپنا آپ سکندر اعظم سے ذرا برابر بھی کم نہیں لگ رہا تھا۔ مغرب کا وقت قریب تھا اور چاند رات کے استقبال میں سجائی گئی رنگ برنگی روشنیوں اور قمقموں کا ماحول کو خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ میں نے دل میں ایک بار پھر اس قادر و قدیر ذات کا شکر ادا کیا جو ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ میں نے قدم قدم پر جس نے میری مدد کی تھی اور مجھے یہاں تک لایا تھا وہی اگلی راہوں کو بھی آسان کرے گا۔ یہ سوچ کر میں نے گھر کا رخ کیا۔ ندیم کو اسپتال جاتے ہوئے پہلے ہی میں نے اس کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ کچھ آرام کر سکے۔ جس وقت میں گھر پہنچا اس وقت مساجد سے چاند نظر آنے کا اعلان ہو رہا تھا۔ گھر والے عید کا چاند دیکھ رہے تھے۔ ان کی عید کل تھی جبکہ میری عید تو کافی دیر پہلے پاسپورٹ اور میڈیکل رپورٹ دیکھ کر ہو چکی تھی۔ یا رب العالمین، جس طرح تو نے میری پہلے مدد فرمائی اسی طرح آئندہ بھی مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ اگر امریکہ جانا میرے حق میں بہتر ہے تو اگلی منزلیں بھی اپنے کرم سے آسان فرما دے۔ میں نے صحن میں کھڑے ہی ہاتھ بلند کر کے سچے دل سے دعا کی اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ سچ ہے کہ خوشیوں کے لمحے مختصر ہوتے ہیں۔ عید ہنستے مسکراتے آئی اور ناچتے گاتے گزر گئی۔ وقت کیسے آ کر گزر گیا پتہ ہی نہ چلا۔ عید کے 5ویں روز میرا انٹرویو تھا۔ میں دوسرے دن ہی ندیم کے گھر جا پہنچا۔ سارے قصے سے وہ واقف تھا، لہذا بغیر تفصیل تمہید کے ایک بار پھر میں نے اس سے مدد مانگی۔ وہ ساتھ جانے کو تو فوراً تیار ہو گیا
مگر میرے گھر سے مجھے ساتھ لے جانے کی بات پر آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ یار ندیم، تجھے اچھی طرح علم ہے کہ میں تیرے سوا نہ کسی کو اپنا مسئلہ بتا سکتا ہوں نہ ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ بس یہ بات سمجھ لو، اب جو بھی کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے۔ میں نے صاف اور سیدھی بات کہی۔ کیوں جی، مجھے ہی کیوں؟ میں نے بڑے بھیا سے ڈنڈے کھانے کی کوئی منت نہیں مانی۔ یہ تم بھی جان لو کہ میرا دماغ خراب نہیں کہ میں کہوں آبیل مجھے مار۔ ندیم نے آنکھیں ماتھے پہ رکھتے ہوئے اجازت لینے سے صاف انکار کیا۔ بڑے بھیا سے اس کی بھی جان جاتی تھی، یہ مجھے معلوم تھا، مگر اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا، اور کسی بہانے ندیم جانے کی اجازت لے۔ آج تک یہی سنا تھا کہ دوستی کا مطلب ہے دل سے تیرا۔ ارے دوست دل تو کیا، دوستی کے نام پر جان بھی وار دیتے ہیں۔ کیسے دوست ہو میری زندگی کا سوال ہے، اور تم دو سخت بولوں سے ڈرتے جاتے ہو۔ جان تھوڑی نہ لیں گے بھیا، دو حرف ایسی دوستی پر جو مصیبت میں دغا دے جائے۔ آج کے بعد کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا تمہیں۔ میں نے دکھ اور رنج بھرے انداز میں ندیم پر وار کیا اور نتیجتاً توقع کے مطابق نکلا۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بھڑک ہی اٹھے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ بس بڑے بھیا سے تھوڑا ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس لیے ندیم نے مجھے بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ناراض نہیں کر سکتا تھا، یہ میں ضرور جانتا تھا۔ میرا داؤ کامیاب رہا، اور چند لمحوں میں ہی نہ صرف وہ بڑے بھیا سے اجازت لینے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ اگلے روز شام کے وقت گھر آ کر اس نے بڑے بھیا سے بات بھی کر لی۔ ندیم نے بڑے بھیا سے اپنے کزن کی شادی میں لاہور جانے کی اجازت مانگی تھی، جس کی انہوں نے آسانی سے اجازت دے دی۔ اس بار ہم نے ٹرین کے بجائے جہاز کے ذریعے سفر کا پروگرام بنایا۔ ہمیں عید کے چوتھے روز شام 5 بجے والی فلائٹ کا ٹکٹ ملا۔ میں نے بڑی احتیاط سے تمام کاغذات فائل میں ترتیب سے رکھے اور ضرورت کی تمام چیزیں، اور جو 2 جوڑے رکھ کر بیگ کو اچھی طرح سے چیک کر کے بند کیا۔ میرے پاس کسی نقصان یا غلطی کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس بات کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ خوش قسمتی دروازے پہ بار بار دستک نہیں دیتی، میں بھی نہیں۔